لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء تلك الامثال نضربها للناس واللہ بكل شيء علیم. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دین اسلام کا جہاں ایک عالم ستون بنتا ہے، دین اسلام کی عمارت کا ایک عالم دین ستون بنتا ہے، اور ایک مالدار دین اسلام کی عمارت کا ستون بنتا ہے. ایک غریب انسان دین اسلام کی عمارت کا ستون بنتا ہے. وہاں ایک جاہل بھی دین اسلام کی عمارت کا ستون بنتا ہے. اگر کوئی عمارت اپنے چاروں ستونوں پر قائم ہے تو وہ ستون مضبوط ہونے چاہیے تاکہ عمارت اچھی طرح سے ان ستونوں پہ قائم ہو سکے. فرض کیجئے ایک عمارت ہے جس میں 4 ستون ہونا چاہیے مگر 3 ہی ستون ہے، تو کیا اس عمارت کی بقا اور اس کا باقی رہنا اتنے دنوں تک جتنے دنوں تک ایک عمارت کو رہنا چاہیے اس عمارت کے لیے ممکن ہے؟ جس میں 4 ستون کی ضرورت ہے اور 3 ہی رکھے، یا 2 ہی رکھے، یا 4 ہی تھے مگر ایک ستون خراب ہو گیا، اس میں پانی پہنچ گیا، اندر پانی سرایت کر گیا، اندر کی جو جتنی سریا تھی وہ سب کے سب اس میں زنگ لگ گیا اور پھر ستون خراب ہو گیا چونکہ اندر تک پانی پہنچ گیا تھا. اور 4 ستون چاہیے، ایک ستون خراب ہو گیا تو کیا وہ عمارت زیادہ دنوں تک باقی رہ سکتی ہے؟ اگر 2 خراب ہو گئے تو اور زیادہ مشکل ہے، اور اگر 3 خراب ہو گئے تو پھر اور زیادہ، اگر چاروں کے چاروں خراب ہو گئے تو پھر یہ معلوم نہیں کہ کب تک یہ بلڈنگ رہے گی اور کب گر جائے گی. اسلام کی عمارت کے بھی 4 ستون بتائے گئے ہیں. جی، عالم ستون ہے، مالدار ستون ہے، غریب انسان ستون ہے، اور ایک جاہل انسان بھی ستون ہے. عالم اگر علم پہ عمل کر رہا ہے
تو دین کی عمارت کا ستون مضبوط ہے۔ اگر مالدار جو اس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے اس دولت کو صحیح استعمال کر رہا ہے تو دین کا ستون قائم ہے، برقرار ہے۔ اور اگر ایک فقیر ہے وہ اپنی آخرت کو سنبھالے ہوئے ہے، غربت اور فقر میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی اپنی آخرت کو بچائے ہوئے ہے، تو دین کا ستون مضبوط ہے۔ یہ تین ستون مضبوط ہیں۔ چوتھا ستون جاہلوں کا ہے۔ جاہل اپنے اندر کمی دیکھ رہا ہے، علم کے اعتبار سے نقص دیکھ رہا ہے، علم کے اعتبار سے وہ واقف نہیں ہے بہت سی چیزوں سے، تو اگر وہ اس بات کا احساس کر لیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، جو مسئلہ پیش آ جائے نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، خمس و زکوٰۃ کے سلسلے میں، روز مرہ کی زندگی میں، وہ جا کے اپنے عالم دین سے حل کرا لے۔ جاہل ہے لیکن اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ ہم سے دین نے کچھ چاہا ہے، اور دین یہ کہتا ہے کہ جو مسائل آپ کو معلوم نہیں ہیں وہ آپ معلوم کر لیں، تو ایسا جاہل بھی دین کا ستون ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا جو کہ کائنات کی بہترین خواتین میں ہیں اور دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر خاتون جناب سیدہ ہیں، کہ روایت بتاتی ہے فاطمۃ خیر نساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں فاطمہ سب سے بہتر خاتون ہیں، یا فاطمۃ خیر نساء امتی، میری امت کی بہترین خاتون جناب فاطمہ ہیں، یا یہ ہے کہ فاطمہ خیر نساء اہل دنیا، دنیا میں جتنی خواتین ہیں ان میں سب سے بہتر فاطمہ زہرا ہیں۔ جو یہ کہا گیا ہے تو اب فاطمہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک جاہل انسان مجلس میں شریک ہوتا ہے اور جناب زہرا کی معرفت اسے نہیں ہے تو ان ایام فاطمیہ میں اسے معرفت حاصل کرنا چاہیے، اور اس پہ واجب ہے معرفت حاصل کرنا۔ ہاں، اب آپ بتائیے، جو مجلس مستحب ہے، ثواب ہے، مجلس کرنا واجب نہیں ہے، اب اس انسان کا اس مجلس میں شرکت کرنا واجب ہو گیا۔ مجلس خود مستحب، مگر مجھے جناب سیدہ کی معرفت نہیں ہے، اور مجلس میں جناب سیدہ کی معرفت پہ گفتگو کی جائے گی، تو واجب ہے اس مجلس میں شرکت کرنا، چونکہ معرفت زہرا حاصل نہیں ہے۔ اچھا، مجلس ہی میں کیوں واجب ہے جانا؟ جی، اگر کوئی عالم دین ہے ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو ان سے معلوم کیجئے، وہاں اس عالم کے پاس جا کے معلوم کرنا واجب ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور روایتوں کا مطالعہ کیجئے، اور اس طرح سے سیدہ کی معرفت حاصل کیجئے۔ جب وہ بہترین خواتین میں ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہ سارے راستے اگر بند ہوں اور مجلس عزائے فاطمیہ ہو رہی ہو تو پھر واجب ہے کہ جس مجلس میں سیدہ کے حالات بیان کیے جائیں وہاں شریک ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان بالغ و عاقل ہے، عمر اس کی 15 سال مکمل ہو چکی ہے، اب اس پہ نماز واجب ہے۔ جب نماز واجب ہے تو اسے سورہ حمد آنا چاہیے، دوسرا سورہ آنا چاہیے، جو ارکان ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، جو واجبات ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ نماز پڑھے۔ لیکن یہ سب کچھ بھی نہیں معلوم اور سیکھ بھی نہیں سکتا، اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتا،
یا وقت نکال بھی دے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کے پاس جائیں، کس طرح سے پڑھیں، کون ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے، یہ اب مشکل ہے اس کے لیے۔ لیکن جماعت ہو رہی ہے تو واجب ہے جماعت میں شرکت کرنا۔ حالانکہ جماعت کا خود منعقد ہونا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، جیسے مجلس کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کمی ہمارے اندر موجود ہے اور معرفت کا وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، جیسے نماز سیکھنے اور نماز پڑھنے کے لیے کوئی اور گنجائش نہیں ہے سوائے یہ کہ جماعت میں شریک ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی، تو پھر واجب ہے وہاں شریک ہونا۔ جی، تو یہ معرفت سیدہ واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فاطمہ ہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہیں اور فاطمہ کی معرفت پہ گزشتہ صدیاں گردش کرتی رہی ہیں۔ آدم کی امت پہ فاطمہ کی معرفت واجب تھی، نوح کی امت پہ بھی واجب تھی، جتنے انبیاء ہیں سب کی امتوں پہ جناب سیدہ کی معرفت واجب تھی۔ سنو، فاطمہ ہی بضعۃ منی من عرفہا عرفہا ومن لم یعرفہا فہی بضعۃ منی وروحی التی بین جنبی۔ دیکھو، جو فاطمہ کو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے وہ معرفت رکھتا ہی ہے، لیکن جو نہیں رکھتا وہ معرفت حاصل کرے۔ یہ یاد رکھے کہ ان کا نام نامی فاطمہ ہے۔ بضعۃ منی، میرا حصہ ہیں، میرا جز ہیں، میرا ٹکڑا ہیں۔ وروحی التی بین جنبی، اور میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے۔ تو دیکھا آپ نے، پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کو پہچانو۔ جو نہیں پہچانتا وہ یہ جان لے کہ ان کا نام فاطمہ ہے، یعنی نام سے پہچاننا واجب ہے۔ اور یہ فرمایا کہ دیکھو، ان کی خصوصیت کو بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ اگر اس ٹکڑے کو راضی رکھا گیا تو میں بھی راضی رہوں گا، چونکہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس ٹکڑے کو اگر ناراض رکھا گیا تو گویا مجھے ناراض کیا گیا۔ فرماتے ہیں بضعۃ منی وروحی التی بین جنبی، میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے۔ یعنی فاطمہ کو اگر تم نے تکلیف پہنچائی تو سمجھو مجھے تکلیف پہنچائی، گویا میری روح کو تکلیف پہنچائی۔ لہذا اب اگر کوئی صاحب دین کی عمارت کا چوتھا ستون جو کہ جہلائے کرام ہیں، اگر انہوں نے اپنے اندر یہ محسوس کر لیا کہ ہمیں فاطمہ کی معرفت نہیں ہے، تو وہ معرفت کی تلاش کریں۔ کوئی ذریعہ نہیں نکل رہا ہے اور مجلس ہے تو مجلس میں شریک ہو کے معرفت سیدہ حاصل کریں۔ ابتدائی معرفت آپ کو یہاں سے مل جائے گی، پھر انسان پڑھے، مطالعہ کرے، آگے بڑھے، دیکھے کہ روایتوں میں جناب زہرا کی معرفت کے سلسلے میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور آگے بڑھے، قرآن میں دیکھے کہ معرفت کے سلسلے میں کیا کہا گیا ہے، اور آگے بڑھے، وہ منزل حاصل کرے جس میں معرفت نور کی حد تک پہنچ جائے، اور انسان جناب زہرا کے سلسلے میں یہاں تک پہنچے کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ملأ اعلیٰ پر تسبیح و تقدیس میں مصروف تھیں،
ہم پر اللہ نے رحم و کرم کیا ہے کہ رحمت للعالمین کو بھیجا اور ان کی بیٹی کو ہمارے درمیان بھیجا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بات یاد رہے کہ اگر یہ جہلا جو اپنے اندر معرفت زہرا کا احساس نہیں کرتے اور یوں ہی مجلسوں میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جہالت کو دور نہیں کرتے، یہ سمجھ لیں کہ مجلس میں صرف شرکت کر لینے سے جو ثواب مجلس کا ہے وہ تو ملے گا، مگر دین کا ستون نہیں بن پائیں گے. ضروری ہے کہ معرفت حاصل کریں، یہاں آ کر توجہ سے سنیں اور اپنے اندر کی کمی کو دور کریں. چونکہ روایت یہ بتاتی ہے، جو ہم روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ 4 افراد ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں کہ جو دین کا ستون ہیں، عالم ہیں، اغنیاء ہیں اور فقراء ہیں، جہلا ہیں. روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ سارے ستون خراب ہوئے، یعنی عالم اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک، اور مالدار اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کر رہا ہے، غریب انسان اپنی جو ذمہ داری ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، یعنی اپنی آخرت کو محفوظ نہیں کیے ہوئے ہے، اور جاہل علم حاصل کرنے سے غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ مجلس میں ہم جائیں اور جا کے وہاں سیکھیں اور اپنی کمی، اپنے اندر جو نقص ہے اسے دور کریں. یہ تو نہیں، ہم تو مجلس سنیں گے، بعد میں باہر نکلیں گے پھر مولانا ہی کی برائی کریں گے، انہوں نے تو یہ پڑھ دیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، فلاں یہ ہے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے عادت بنتی جائے گی، جس پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی غیبت کریں گے. ہاں، اور یہ صورتحال ہو جائے گی. سمجھتے ہیں کہ صرف جو نماز پڑھا رہا ہے بس اسی کو عادل ہونا چاہیے، باقی کسی کے لیے عدالت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر فرد کو عادل ہونا چاہیے، ہر شخص کو عادل ہونا چاہیے. اگر ہمارے درمیان عدالت رائج ہو جائے گی تو جب وقت کا امام آئے گا تو پھر ہم عدالت نہیں دیکھیں گے، عدالت سے بڑی صفت عصمت، معصوم ہونا ڈھونڈیں گے. چونکہ ہم عدالت کے تو عادی ہو چکے ہیں. ہم خود عادل کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہم ہیں، جتنے معمومین ہیں وہ عادل ہیں، مجلس میں شریک ہونے والے عادل ہیں. عدالت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، چرچا ہوتا رہتا ہے. جب اس طرح سے ایک نظام ایسا ہو جائے کہ اس میں عدالت رائج ہو جائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ دین کی باتیں قبول کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، کوئی چونچرا نہیں ہوگا. تو عزیزو، جہلا یہ بھی دین کا ایک ستون ہے. اگر یہ سارے ستون اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ روایت کا اگلا فقرہ یہ ہے کہ رجعت الدنیا الی ورائها القہقرائی، دنیا پیچھے کی طرف جائے گی. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور ستارے پہ پہنچ گئے اور اب تو اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، دنیا پیچھے کی طرف جا رہی ہے. رجعت الدنیا الی ورائها القہقرائی، چونکہ اصل چیز دین ہے وہ محفوظ نہیں ہے. عالم اپنے علم پہ عمل کر نہیں رہا ہے، اغنیاء اپنی ذمہ داری پہ عمل کر نہیں رہے ہیں، غریب انسان وہ اپنی آخرت کو بچا نہیں رہا ہے، ایک جاہل انسان اپنے اندر علم نہیں پیدا کر رہا ہے، غرور و تکبر میں مبتلا ہے. بھلا میں جاؤں مجلس میں بیٹھوں اور اس طرح سے معرفت حاصل کروں، یہ میں کہاں کر سکتا ہوں؟ مولانا کو بہت غرض ہو، یا یہ کہ مولانا کو میں خود ہی بلا لوں گا اپنے یہاں اور ان کی ایک تنخواہ باندھ دوں گا اور اس طرح سے وہ کریں گے، وہ خود آئیں یہاں پر اور پڑھا کے جائیں. نہیں، ما من عالم او متعلم، ما من متعلم یختلف الی باب العالم، جو بھی انسان عالم کی دیوڑی پر آمد و رفت کرتا ہے بغرض علم. جانے کا مقصد کیا ہے عالم کے دروازے پہ؟ تاکہ کچھ علم مل جائے. اس مقصد سے عالم کے دروازے پہ آمد و رفت کرتا ہے، اس کے گھر آتا جاتا ہے، تو کیا فائدہ ہے؟
الا وبنى اللہ لہ بکل قدم مدینۃ فی الجنہ، جنت میں ہر قدم پر ایک شہر بنایا جاتا ہے۔ ہاں اچھا، جنت میں ہر قدم پر ایک شہر بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مسئلے کو نہیں جانتا ہے، اپنے اندر جہالت ہے، سیدہ کی معرفت نہیں رکھتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو عالم کے پاس جانا چاہیے، تو آپ نے دیکھا ایک قدم اٹھائے گا کیا ثواب ہے؟ جنت میں ایک شہر بنے گا۔ جی، بنى اللہ لہ بکل قدم مدینۃ فی الجنہ ویستغفر لہ، اور اس کے لیے استغفار کریں گے تمام اشیاء، ہر چیز استغفار کریں گے۔ کیا ہوگا اس کے لیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یستغفر لہ حتی حیتان البحر، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گی۔ اور پھر آواز دی جائے گی قیامت کے دن، تو یہ آواز دی جائے گی کہ من اراد ان ینظر الی عتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلم، دیکھو جو چاہتا ہے کہ دوزخ سے آزاد کیے ہوئے بندوں کو دیکھے، وہ ایسے لوگوں کو دیکھ لے جو عالم کی دیوڑی پر آمد و رفت کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ایک سوال، اس کے برعکس اگر ہو، عالم خود پہنچا ہو، تو اب علم کی نشر و اشاعت کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، مگر یہ والا ثواب نہیں ملے گا کہ ہر قدم پہ جنت میں ایک شہر۔ اسی لیے یہ بات محسوس کرنا چاہیے لوگوں کو کہ مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں اپنے دین کے مسئلے میں جب بھی کوئی الجھن پیدا کروں، کوئی مشکل مجھے پیش آئے، تو مجھے عالم کے پاس جانا چاہیے۔ اذا رأیت العلماء بباب العمراء فبئس العلماء وَإِذَا رَأَيْتَ الْعُمَرَاءَ بِبَابِ الْعُلَمَاء فَنِعْمَ الْعُمَرَاء۔ دیکھو جب پیسے والوں کو، سیٹھ صاحبان کو دیکھو کہ یہ عالموں کی دیوڑی پر آئے ہوئے ہیں، پیسہ والا انسان، دولت مند انسان عالم کے پاس آ رہا ہے، جا رہا ہے، جب یہ دیکھو تو یہ سمجھ لینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ اچھا امیر ہے، اچھا پیسے والا ہے، یہ پیسے والا نیک ہے، یہ پیسے والا اپنے اندر ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی عالم کو پیسے والے کے ہاں دیکھ لو تو کبھی نہ کہنا عالم اچھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک امیر کسی عالم کے پاس جائے فنعم العمراء، لیکن اگر کوئی عالم کسی امیر کے پاس جا رہا ہے تو وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے بہت اچھا عالم ہے، چونکہ وہاں بہت سے شبہات ہیں، معلوم نہیں اپنے علمی حیثیت کو منوانے جا رہا ہے کہ جناب ایک مجلس مجھ سے پڑھوا لیجئے، خمسہ ایک عشرہ کچھ ہم سے پڑھا تو پتہ چلے میں کیا ہوں، کچھ معلوم ہو، میرے علم کا اندازہ لگے۔ یہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کی عیادت کو جا رہا ہو سکتا ہے کوئی اور مشکل ہے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جا رہا ہو، یعنی یہ ساری باتیں ہیں، پائی جا سکتی ہیں۔ مگر جب بھی کوئی انسان جو کہ عالم نہیں ہے عالم کی دیوڑی پر آئے گا تو اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سیدہ کی معرفت واجب ہے، نام کے ذریعے سے بھی، خصوصیات کے ذریعے سے بھی، اور یہ سمجھنا کہ پیغمبر کی روح ہے یہ، اگر ان کو تکلیف پہنچی تو پیغمبر کی روح کو تکلیف پہنچے گی، اگر یہ خوشحال ہوئیں تو پیغمبر خوشحال ہوں گے، اگر ان کو اذیت ہوئی تو پیغمبر کو اذیت ہوگی۔ معرفت کی ایک قسم یہ ہے، اور آپ کو بتا رہا تھا کہ حدیث میں یہ ہے کہ اگر یہ ستون خراب ہوئے اور یہ بھی خراب ہو گیا، جاہل بھی، تو پھر دنیا پیچھے کی طرف جائے گی،
لوگ سمجھ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کا جملہ میں نے عرض نہیں کیا اور عرض نہیں کرنا چاہیے، لیکن کروں گا۔ اس کے بعد کا جملہ اگر آپ کی توجہ ہے تو سناتا ہوں، پڑھیں آپ صلوات بلند۔ ٹھیک، تو 3 ستون بیکار ہو گئے، ایک جاہل کا ستون رہا ہے۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری پہ عمل کر رہا ہے تو کیا کہنا، دین کی عمارت کا ستون بنے گا۔ لیکن اگر اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کر رہا تو جس طرح سے 3 خراب ہوئی، یہ بھی خراب ہوا، دنیا پیچھے کی طرف جائے گی۔ کیا ہوگا؟ ہاں، فلا تغرنکم کثرت المساجد واجساد قوم مختلفہ۔ دیکھو مسجدوں کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اتنی مسجدیں ہیں مطلب بہت دیندار ہیں، آپ کہیں اتنی مجلسیں ہیں، اتنی یہ مسجدیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت متدین لوگ رہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اصل چیز دین ہے۔ اگر یہ چاروں ستون بیکار ہو گئے تو مسجدوں کی کثرت کام نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ وَأَجْسَادُ قَوْمٍ مُخْتَلِفَةٍ، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، واہ واہ سبحان اللہ، کہ جس سے عالم کا 2 پیالہ خون بڑھ جاتا ہے۔ جب واہ واہ سبحان اللہ اور نعرے بلند ہوتے ہیں تو کتنا خوشحال ہو جاتا ہے۔ حدیث بتاتی ہے وَأَجْسَادُ قَوْمٍ مُخْتَلِفَةٍ، ٹھاٹے مارتے ہوئے مجمع پہ بھی دھوکہ نہ کھانا۔ اصل چیز ہے کہ یہ چاروں ٹھیک ہو، عالم ٹھیک ہو، باعمل ہو، جو بولے اس پہ عمل کرے، اور دیکھو مالدار ہو تو پہلے اپنے واجب النفقہ مصارف میں جو پیسہ استعمال کرنا ہو استعمال کرے، بچ جائے تو دین میں خرچ کرے، دیانت میں خرچ کرے، دین کے کام میں خرچ کرے۔ اور اگر کوئی فقیر ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے، یعنی اپنی آخرت کو بچا کے رکھے اور دنیا کے پیچھے نہ جائے کہ جس نے جو کچھ دکھایا اسی طرف چلا گیا، اور ایک اس طرح سے ہو جائے کہ تھالی کا بیگن بن جائے کہ جس طرف اس کو کچھ نظر آیا بس اسی کی طرف ہو گیا، اسی جیسے بولنے بھی لگتا ہے اور اسی کی گانے لگتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو دین کا ستون یہ بھی بنے گا، اور اگر جاہل علم حاصل کرنے سے غرور نہ کرے تو یہ دین کا ستون بنیں گے۔ اگر یہ سب کے سب دین کے وظائف و ذمہ داریوں سے الگ تھلگ ہو گئے، عالم سوچے مجھ سے کیا مطلب ہے، مالدار سوچے کہ جانے دو، دین جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو کوئی کام دین کا نہیں کروں گا۔ فقیر انسان کہے میں تو اتنی غربت میں ہوں، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، کچھ بھی حرج نہیں ہے، جتنا بھی کام حرام ہوگا وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ہر ایک کی طرح اس کا ہر ایک کے ساتھ وہ نعرہ بلند کرے گا میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی اس سے بہتر ملا کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، یہی کرتا رہے گا۔ جاہل غرور و تکبر میں مبتلا رہے گا اور وہ علم کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ یاد رکھو اگر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں پھر مجمع بے تحاشا موجود ہے، اس مجمع کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز دین ہے، وہ اگر ہے تو مجمع ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس مجمع کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ہاں عزیزو، لہٰذا معرفت حاصل کریں، پھر معرفت کو آگے بڑھائیں، مطالعہ کریں، قرآن تک پہنچیں۔ قرآن کریم میں آیات جناب زہرا کا تعارف کراتی ہیں، مختلف آیات۔ وآت ذی القربى حقہ، ذی القربہ کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا فاطمہ ہیں مراد ہے، ان کا حق دیا جائے، حق سے مراد فدق ہے، وہ دیا جائے۔ جناب زہرا کا تعارف کرایا گیا، مختلف مقامات پہ تعارف کرایا گیا۔ کہیں یہ بتایا گیا دیکھو ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اس آیہ کریمہ میں ازواج سے مراد خدیجہ ہیں، ذریات سے مراد فاطمہ ہیں، قرۃ عین سے مراد حسن و حسین علیہم السلام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر،
سب کو پتہ ہے کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ ہے، یہ اللہ نے تعارف کرایا ہے، یہ اللہ نے پہچنوایا ہے جناب زہرا کو۔ اگر ہم نے اس طرح سے پہچان لیا تو اب معرفت تیسرے درجے میں جاتی ہے، وہ ہے نور کے ساتھ معرفت، یعنی ان کی نورانیت کی معرفت۔ یہ کہنا کہ وہ اللہ کا نور ہیں، اور اللہ کے نور کی مثال یہ ہے کہ جیسے وہ ایک طاق میں ہو اور اس طاق میں ایک چراغ جل رہا ہو، چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور وہ قندیل جگمگا رہی ہو۔ کہا کہ اس طاق سے مراد زہرا ہیں اور چراغ سے مراد حسن ہیں، پھر اس میں قندیل لگا دی جائے تو چراغ کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے، اس سے مراد حسین ہیں، چونکہ وہاں روشنی کی زیادہ ضرورت ہے، 9 امام چاہیے جو حسین کی نسل سے ہوں۔ اور کانہا کوکب دری، فرمایا کہ جگمگاتا ہوا ستارہ جناب سیدہ ہیں۔ آگے بڑھ کے ارشاد ہوتا ہے نور علی نور، فرمایا امام بعد امام منہا، زہرا کی نسل سے امام ہوں گے، امام کے بعد امام ہوں گے۔ قیامت کے دن امام کی ضرورت ہوگی میدان محشر میں، چونکہ ایک نور چاہیے جو سامنے ہو، اور وہ سوائے امام کے کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ وہ سامنے ہو، آگے آگے ہو، اپنے چاہنے والوں کو لے کے جائے۔ عزیزو، ایک تفسیر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور انشاءاللہ جلدی سے آگے بڑھوں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں مسجد کوفہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مولا زمین پر کچھ لکھ رہے ہیں، وَيَتَبَسَّمُ، اور مسکرا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو میں نے جا کے پوچھا کہ اے میرے آقا، مَا الَّذِي يُضْحِكُكَ، کس لیے آپ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا عجبت لمن يقرأ هذه الآية، مجھے تعجب ہے کہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ نور السماوات والارض آخر، وہ کیسے اس آیت کی معرفت کی طرف آگے نہیں بڑھتا، خالی پڑھتا ہے، پڑھ کے آگے نکل جاتا ہے اور اس کی معرفت نہیں حاصل کرتا۔ تو عرض کیا کہ میرے آقا وہ آیت کریمہ آپ پڑھیے بھی اور اس کی تھوڑی تشریح بھی کر دیجئے، جس آیت کے بارے میں آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آیت بیان کیجئے، اس کی تشریح بھی کر دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ معرفت کیسی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، فرمائے مشکات سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ایک دوسری تفسیر عرض کر رہا ہوں جو جابر ابن عبداللہ سے ہے۔ یہاں مشکات سے مراد پیغمبر ہیں، یعنی زہرا کی بھی اصل، جناب زہرا کی بھی اصل پیغمبر ہیں۔ اور فیہا مصباح، مولا کائنات فرماتے ہیں وَأَنَا المصباح، مصباح سے مراد میں ہوں، حسن و حسین کا چراغ حقیقت میں مجھ سے روشن ہے۔ انا المصباح والمصباح فی زجاجۃ، اس سے مراد حسن اور حسین ہیں۔ الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اس سے مراد امام زین العابدین علی ابن الحسین ہیں۔ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اس سے مراد امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ زیتونۃ، اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ لا شرقیۃ، اس سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔
ولا غربیت، اس سے مراد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یکاد زیتها یغی، اس سے مراد امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یکاد زیتها تضی ولو لم تمسسہ نار، اس سے مراد امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ نور علی نور، اس سے مراد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس سے مراد ہمارا قائم اور آخری حجت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ یہد اللہ من یشاء، خدا جسے چاہے گا اس نور کی طرف ہدایت کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام کے ماننے والے بہت کم ہیں، اس لیے کہ ہدایت سے متعلق اللہ کی مشیت کم لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ جو اس دامن کی طرف متوسک ہو جاتے ہیں، آتے ہیں، اس دامن کو اپنا لیتے ہیں اور اس در پہ آ جاتے ہیں، بس انہی کو ہدایت ملتی ہے، باقی اور لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ عزیزو، یہ تحریر مولائے کائنات زمین پر لکھ رہے تھے اور اسی کو سمجھایا جابر ابن عبداللہ انصاری کو مولائے کائنات۔ ہاں عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ عقیدہ رکھیں گے اور ان کی معرفت حاصل کریں گے، جناب زہرا کی معرفت اور یہ تمام افراد کی معرفت، ان نورانی ہستیوں کی معرفت اگر حاصل کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم سے بھولے بھٹکے، جان کے نہیں، غلطیاں ہو جائیں، گناہ کبیرہ بھی ہو جائے، گناہ صغیرہ بھی ہو جائے اور صغیرہ پہ اصرار بھی کر لے، ہاں یہ جان کے کبھی کوئی گناہ نہ ہو گیا تو یاد رکھیں، بعض لوگ، البتہ یہاں پہ ذرا سا متوجہ کر دیں، بعض لوگ واقعاً بہت گناہ گار ہوتے ہیں، ہم ہی میں کچھ لوگ بہت گناہ گار ہوتے ہیں اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ گناہ گار ہیں، اب پتہ نہیں بخشے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ بس مجلسوں میں ایک توقع یہ ہوتی کہ سنتے ہیں کہ اگر کوئی آنسو بہا لے اور ایک آنسو بھی نکل آئے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس امید میں آتا رہتا، سنتا بھی رہتا ہے۔ ہاں بہرحال وہ آنسو بہیں اور اس کی وجہ سے گناہ بخشے جائیں، وہ تو اپنی جگہ پہ انشاءاللہ وہ تو کبھی اس پہ بات کی جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیں جو جتنا بھی گناہ گار ہو اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس در پہ آیا ہے کہ جس در پہ آنے کے بعد یہ حکم ہے کہ اگر ہماری معرفت تم نے حاصل کر لی ہے اور تم نے ہماری لاج رکھی ہے کہ ہم کس کی طرف منسوب ہیں، کون ہمارا لیڈر اور رہبر ہے، پھر اگر کہیں سے کوئی گناہ ہو گیا تو یاد رکھو ہم تمہیں بخشوائیں گے۔ اور پروردگار عالم نے اپنی جان کی، اپنے نفس کی قسم کھائی، اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے، وہاں عزت و جلال کی قسم زیادہ مناسب ہے کہ اس نے یہ فرمایا کہ عزتی و جلالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام، میں اسلام میں رہنے والے ان تمام لوگوں پہ عذاب کروں گا کہ جنہوں نے ظالم امام کو مان کر اس کی باتوں پہ عمل کیا ہے۔ وہ ظالم امام کیسا ہے؟ لیس من اللہ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو ایسا ظالم ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ تو پھر ظلم کرے گا، زیادتی تو کرے گا۔ اگر ایسے امام کو مان کے اس نے اچھائیاں بھی انجام دیو، وَإِن كَانَ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً، اگرچہ یہ رعایا اپنے اعمال میں بہت اچھے اعمال لیے ہو، تقوی لیے ہو، پرہیزگاری لیے ہو، زہد اس کے پاس ہو، عمل کا ذخیرہ موجود ہے، نمازیں بے تحاشا موجود ہوں،
مگر لیڈر ظالم ہے۔ تو یاد رکھو میں اس رعایا پہ عذاب کروں گا، اعذبن ضرور عذاب کروں گا، ولاعفو عنہ، اور میں ضرور معاف کر دوں گا کل رعیت فی الاسلام داونت بولایت امام عادل من اللہ، کہ جس رعایا نے اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے اماموں کی پیروی کی ہو تو میں اسے معاف کر دوں گا، چاہے جتنی بڑی گناہ گار رعیت رہی ہو۔ ہاں وَإِنْ كَانَ فِي أَعْمَالِهَا مُسِيَّةً ظَالِمَةً، اگرچہ اعمال میں بہت سی بدسلوکیاں نظر آ رہی ہیں، بہت سا گناہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو پٹری بتا دی گئی تھی، جو راستہ بتا دیا گیا تھا، اس راستے پہ تھا، گرا تو راستے ہی پہ گرا۔ جب ایک انسان ان کے راستے پر ہو اور پھر بہکا نہیں، اس راستے پہ رہ کے اس نے گناہ کر دیا، تو یاد رکھو ہمارے راستے پہ تھا، گناہ کر دیا تو ہم اسے بخشوائیں گے، پروردگار کہتا ہے میں اسے ضرور معاف کر دوں گا۔ بس عزیزو، بی بی سلام اللہ علیہا قیامت کے دن یہ بی بی میدان محشر میں شفاعت کریں گی ان تمام لوگوں کی جو بی بی کے دامن سے متمسک ہوئے ہیں اور جنہوں نے بی بی کی معرفت حاصل کی، یہ سمجھ لیا کہ ان کو اذیت کرنا رسول کو اذیت کرنا ہے، اور رسول کو اذیت کرنے والا خدا کو اذیت کرنے والا ہے، ان کو خوش کرنے والا رسول کو خوش کرنے والا ہے، اور رسول کو خوش کرنے والا خدا کو خوش کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت ہو گئی ہے تو قیامت کے دن بی بی بخشوائیں گی۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک منادی آواز دے گا قیامت میں کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر رہی ہیں۔ جناب زہرا جنت کے قصر کے قریب آئیں گی، اور جب قریب پہنچیں گی تو ایک مرتبہ فوجدت الحسن قائما والحسین نائما، ایک مرتبہ نظر پڑے گی کہ امام حسن کھڑے ہوئے ہیں اور امام حسن کے پہلو میں حسین لیٹے ہوئے ہیں۔ جب اس طرح سے نظر پڑے گی تو ایک مرتبہ بی بی نیچے امام حسن کو غور سے دیکھیں گی تو یہ نظر آئے گا کہ مقطوع الراس، سر بدن پر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پوچھیں گے میرے بیٹے یہ کون ہے؟ امام حسن فرمائیں گے مادر گرامی یہ میرے بھائی حسین ہیں، آپ کے باپ کی امت نے میرے بھائی حسین کو شہید کر دیا ہے۔ عزیزو، آواز قدرت آئے گی۔ آواز قدرت کیا آئے گی؟ اے فاطمہ انی ادخرت لک تعزیۃً، میں نے بھی جنت میں جانے سے پہلے اس محشر میں آپ کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے۔ مجلس عزا کا اہتمام کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو تسلی مل جائے، آپ کو ایک سکون حاصل ہو جائے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سکون کے لیے، اس تسکین کے لیے یہ راستہ اپناؤں کہ میں ابھی اپنے بندوں کا حساب کتاب نہیں لوں گا، تم اپنے شیعوں کو دیکھو، محبوں کو دیکھو، ابھی اور لوگوں کا حساب کتاب کرنے سے پہلے
آپ کے لیے اس مجلس عزا میں یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ جتنے چاہنے والے ہیں آپ کے، آپ ان کو اپنے قریب بلائیے اور سب کو لے کے جنت میں جائیے۔ تدخلی انت وشیعتک وذریتک ومن اولاکم معروفا، دیکھو خود جنت جائیے، اپنے چاہنے والوں کو لے جائیے، شیعوں کو لے جائیے، اور جو شیعوں کے ساتھ نیکی کرے اسے بھی آپ لے جائیے۔ ہاں، جس نے شیعوں کے ساتھ نیکی کی ہو انہیں بھی لے جائیں۔ ہاں عزادارو، زہرا اس وقت اپنی کوئی مشکل نہیں بیان کرتی، اپنے مصائب کو نہیں بیان کرتی۔ وہاں اگر کوئی مصائب ہوگا تو حسین مظلوم کا مصائب ہوگا۔ ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے کہ حسین مظلوم کو آخر وقت میں اپنے پاس رکھیں، چونکہ زہرا نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا۔ زہرا نے اپنے بابا کا زمانہ یاد کیا۔ بابا کے زمانے میں کیا تھا؟ بابا دنیا سے جا رہے تھے۔ آج بھی یہ دستور ہے، شرع کا دستور ہے کہ جب بھی کسی کے بدن سے روح نکل رہی ہو تو اس کے سینے کو ہلکا کر دیا جائے، سینے پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ الگ سے کوئی کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس عالم میں ایک مرتبہ پیغمبر علی سے کہتے، اے علی، حسین کو میرے پاس لے آؤ، میرے سینے پر لٹا دو، میں چاہتا ہوں کہ میری روح اس حالت میں نکلے کہ میرا بیٹا حسین میرے سینے پر ہو۔ سینے پر لٹایا، بوسہ لے رہے تھے، یقبل کل بدن ہی ویبکی، پورے بدن کا بوسہ لے رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اور ایک جملہ کہہ رہے تھے، مالی و یزید، ارے میرا یزید سے کیا سروکار ہے، یزید میرے خاندان کے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ ہاں زادارو، یہی چیز یہی چیز زہرا نے بھی اپنایا۔ زندگی بھر لپٹائے ہوئے رہتی تھی، قریب رکھتی تھی، پیاس حسین کی برداشت نہ کرتی تھی۔ حسین بھوکے رہتے تھے تو برداشت نہیں ہوتا تھا، حسین نظروں سے غائب ہو جاتے تھے تو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عزیزو، دنیا سے چلی گئی زہرا، ایک مرتبہ حسین لپٹ گئے، پیروں کے پاس اپنے چہرے کو لے گئے، چہرہ مل رہے ہیں زہرا کے قدموں سے۔ ایک مرتبہ فرماتے، تکلمی قبل ان ینسد قلبی، میں مادر گرامی، اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جائے آپ مجھ سے باتیں کیجئے۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، حسین کو سینے سے لگایا۔ ہاں عزادارو، یہیں پہ صرف سینے سے نہیں لگایا، ابھی کربلا بھی آئیں گی، ابھی کربلا بھی آئیں گی، کربلا میں بھی اپنے سینے سے لگائیں گی، ابھی کربلا بھی آئیں گی۔ اور اس کے بعد خولی کے تنور میں بھی جس وقت وہ سر مبارک حسین کو وہاں چھپائے گا تو اس وقت وہاں بھی آئیں گی۔ لیکن کتنا فرق ہے، جب زہرا کے بندے کفن ٹوٹے تھے حسین صحیح تھے، حسین سالم تھے، بدن محفوظ تھا، لیکن کربلا میں جب آئی تو ایک موقع ایسا تھا کہ صرف بدن تھا، سر نہیں تھا، ظالموں نے سر جدا کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد خولی کے تنور کے پاس جب گئی ہیں تو بدن بھی نہیں تھا، صرف سر تھا، اس سر کو اپنے سینے سے لگایا۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین مظلوم کا یہ آخری لمحہ کہ جس میں حسین نے صدا استغاثہ بھی بلند کر دی، اتمام حجت بھی کر دیا، آخری منزل تھی۔ ایک مرتبہ شمر سے کہا، لقد جلست مجلسا عظیما، تو بہت بڑی جگہ آ کے بیٹھ گیا، میرے سینے پہ آ کے بیٹھ گیا، تیری یہ مجال، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اس نے کہا، عارفک حق المعرفت، میں آپ کو پہچانتا ہوں اور اچھی طرح پہچانتا ہوں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے لال ہیں،
ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، آپ حسن کے بھائی ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اس نے کہا بغضا لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ آپ نے فرمایا دیکھو ابھی بھی مجھے پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک گھونٹ پانی کا مجھے مل جائے۔ ہاں عزادارو، ایک شخص وہاں موجود تھا، اس نے یہ دیکھا کہ آخر وقت میں حسین ایک گھونٹ پانی مانگ رہے ہیں۔ عمر سعد کے پاس گئے، اے عمر سعد، فاطمہ کا لال آخر وقت میں ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، شمر سینے پہ سوار ہے، اور اب اور تب کی بات ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے سر جھکا لیا، میں یہ سمجھا کہ اجازت ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی برتن، کوئی ظرف، کوئی مشک مل جائے، ایک سوکھی ہوئی مشک مجھے نظر آئی، میں اسے لے کے گیا، فرات سے میں نے پانی بھر لیا، بھر کے ابھی نکلنا چاہ رہا تھا کہ فرات کا پانی اچھلنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ زمین کربلا میں زلزلہ ہے، میں اور آگے بڑھا، دیکھا شمر ملون چلا آ رہا ہے اور اس کے دامن میں کوئی چیز ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ دامن میں کوئی چیز ہے اور شمر جو ہے اس کا بدن بھی کانپ رہا ہے۔ میں قریب جا کے میں نے کہا دامن میں کیا ہے؟ اس نے خون بھرا سر دکھا دیا۔ میں نے کہا ملعون، ارے فاطمہ کا لال ایک گھونٹ پانی مانگ رہا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا۔ اے ملعون، یہ بتا کہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، یہ بتا تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا جب میں حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میں نے دیکھا قتل گاہ کے کنارے ایک معظمہ ہے جو کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے، زمین سے خاک اٹھا اٹھا کے اپنے منہ پہ ڈالتی ہے، اپنے بالوں پہ ڈالتی ہے، اور ایک ہی جملہ کہتی ہے اے میرے بیٹے، کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟